اسلام دنیا کے دینوں میں ممتاز کیوں نہ ہو؟ اسلام دنیا کے دینوں میں کہ چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے، کہ چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے. وڈا آسانہ ہے، میں پڑھنا نہ چاہنا لیکن ول پڑھدا پیا کہ چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے. جیویں کہ روزہ رکھن تے کھولن ثوابے، اویں تے چپ ہے چنگی میں بھی منیندا ہاں، پر ذکر نبی اچ بولن ثوابے. اچھی آگنا سبحان اللہ. ذکر نبی اچ بولن ثوابے کے ممتاز کیوں نہ ہو؟ اسلام دنیا کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. کتابوں میں جو افضل ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. جو سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، وہ زمانے والے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. زمانے والے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. کہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا، اینو قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں. جس گھر ذکر حبیب ہوئے اس گھر نو ڈاکو بھی لٹدا نہیں. ساڈی کلی دا کچھ نہ رہے ناصر، ساڈے دامن حضور دا چھٹدا نہیں. چھوٹدا نہیں. انہی کلمات کے ساتھ میں ملک میں سوں آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید بلال اتاری قادری صاحب. نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ساڈی کھرتی وچ ہے نبی دا پیار شامل. نبی نہ کریے تے کی کریے؟ اسلم حماد صاحب کے ساڈی کھرتی وچ ہے نبی دا پیار شامل. نبی نہ کریے تے کی کریے؟ ذکر چار یارہ دا میٹھا سجن گھڑی گھڑی نہ کریے تے کی کریے؟ آل نبی دے ہو کے غلام ناصر وہ علی نہ کریے تے کی کریے؟ نعرہ حیدری. یہ سارے ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہ کے مولا علی کا نام بلند کرو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی میں محبت نال سارے نے سلام دا جواب دیتے نہیں نا، بلکہ جتنی تورے دل نے اندر نبی سے دی محبت ہے، محبت دا اظہار کریں دے، آوازی بلند کریں دے. درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدخواں تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ بدخواں تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی ارے کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے رسیا کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے رسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا بابا کیا جو تو کرم ہے شہ بدخواں تیرا ایک کلام ہے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان دا لکھا ہے کلام تے جڑا امام دا کلام ہوندے وہ کلام دے امام ہوندے تے کلام دے اوتے تضمین لکھی ہوئی پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو میں اپنے ذوق واسطے پڑھائی تہاڈی جیو جی طبیعت دے مطابق سننا چاہتا ہے سبحان اللہ سارے نبی سب تو اعلیٰ سارے نبی کوشش کرو آواز کٹنے سارے نبی سب تو اعلیٰ اتنے اعلیٰ کہ تمام نبیوں دے سردار تے شاعر کیا دے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا وہ شان والا میرا نبی صرف سر نہیں ہلاؤنا زبان نال سبحان اللہ کریں وہ سب تو اعلیٰ مقام والا وہ
شان والا میرا نبی ہے، وہ سب تو اعلیٰ مقام والا، وہ شان والا میرا نبی ہے، وہ سب تو اعلیٰ مقام والا، وہ شان والا میرا نبی ہے، وہ میرے ورگے وہ تیرے ورگے وہ ساڑھے ورگے نکمنے آلو نبھاڑ والا میرا نبی ہے، وہ سب تو اعلیٰ مقام والا، وہ شان والا میرا نبی ہے، بغیر گٹ کو کھجور گاوے، وہ چند قدماں دے وچ بلاوے، اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی طاقت نال یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کر سکتے ہیں، سارے نبی تو انہوں دے سردار ہیں، سبحان اللہ کو ذرا۔ بغیر گٹ کو کھجور گاوے، وہ چند قدماں دے وچ بلاوے، وہ چند قدماں دے وچ بلاوے، وہ ایک پیالہ، وہ ایک پیالہ 70 صحابہ بجاڑ والا میرا نبی ہے، وہ سب تو اعلیٰ مقام والا، وہ شان والا میرا نبی ہے۔ 2 منٹ باقی ہیں تو غوث پاک دی منقبت سننا چاہو تو سبحان اللہ کو موٹی آواز کر دی۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن میں مچلوں گا، بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو نا ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ واسم جزاک۔ یہ تھے جناب پیر سید محمد بلال تاری قادری صاحب، جو کہ بہت ہی پیارے انداز دے اندر آقا دے حضور گلہ عقیدت پیش کریں دے بیان ہون میں آئی دی بزم دے مہمان خصوصی پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد ظفر علی شاہ صاحب آپ نے حوالے میں کرنے آپ کو جلدی میں کہیں واسطے دے دے کہ کہیں مجبوری دی بنا دے آپ نے بننے تمام احباب تشریف رکھے سو، کیونکہ میرے ملک دے عظیم سراخان جناب بھائی محمد اسلم حماد صاحب اور انہوں دے نال بھائی محمد عبدالقیوم غوری صاحب آپ نے جن پڑھنے قبلہ دی کوئی مجبوری دی بنا تے آپ نے بننے ہی وجہ تو آپ کو ٹائم دینے پہ ہیں، تے سارے ایک بار اٹھارتے آکھو نا سبحان اللہ۔ ایویں نہیں جی میں سایاں دی زیارت کریں دے بیٹھے ہوئے روح دی غذا گھندے پہ وے ایویں ساکو بھی روح دی غذا دے ہو نا، گاج باج کے آکھو سبحان اللہ۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں پڑھتا ہونا کہ خدا کا شکر کہ میں قسمت کمال رکھتا ہوں، خدا کا شکر
کہ میں اپنی گال نہیں کرنا پیا، سارے دی گال کرنا پیا. یہ دو مصرے پڑھ کے میں سائیں کو میک پیش کرنے. خدا کا شکر کہ میں قسمت کمال رکھتا ہوں. اور تیار ہم نے اگلے جملے تو سبحان اللہ کرتے. خدا کا شکر کہ میں قسمت کمال رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں الفت یار رکھتا ہوں. اللہ سلامت رکھے. خدا کا شکر کہ میں قسمت کمال رکھتا ہوں. جڑا جڑا یہ بندہ یہ اپنی قسمت ناز کریں گے نا، وہی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کے جی کہ خدا کا شکر کہ میں قسمت کمال رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں الفت یار رکھتا ہوں، اپنے دل میں الفت یار رکھتا ہوں. انہیں کلمات کے ساتھ میں ملک میں تم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب کہ اپنے ملفوظات نال ساڑے قلوب اذہان کو منور فرمائے. أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. احباب گرامی، پرذوق اور انتہائی عزت و وقار و شان والی محفل میں ہم سب حاضر ہیں. نعتیں آپ سن رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے لودھنا کے مشہور نعت خوان منہاج کونسل کے ملک اسلم حماد صاحب اور حافظ عبدالقیوم غوری صاحب بیٹھے ہیں. وہ بھی خوبصورت نعت پیش کریں گے. اور پھر آپ کے قریب مولانا فخر الدین صاحب بیٹھے ہیں، ان کا خطاب بھی ہوگا اور محفل جاری رہے گی. میری کچھ طبیعت ناساز ہے، کئی دن سے میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، مجبوری یہ ہے. اس واسطے میں نے قبلہ شاہ صاحب سے عرض کیا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں. بہرحال نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر. اس آیت کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا تفصیل طلب ہے کہ رب جل جلالہ عما نوالہ نے نبی پاک کو جو عطا کیا اس کو اس قدر تاکیدوں اور شد و مد کے ساتھ کیوں بیان فرمایا ہے. در حقیقت رب جل جلالہ وعم نوالہ اس آیت میں، اس سورت میں جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، منکروں کو جواب بھی دے رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے تمہیں میرے نبی کے مقام کا کیا پتا. تم یہ کہتے ہو کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے. نہیں، ان کا ذکر میں بلند کرنے والا ہوں. ان کی نرینہ اولاد کو میں نے اپنے پاس بلایا اس لیے ہے کہ میں نے ان کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور اگر ان کے بیٹے زندہ رہتے وہ نبی بنتے تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوتا. ان کو میں نے اپنے پاس بلا کے ان کی نسل کو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے جاری کر دیا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کربلا میں ایک امام زین العابدین، سبحان اللہ، آپ بچے تھے لیکن رب نے فرمایا وہ کہتے ہیں نرینہ اولاد نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ابتر ہیں، اوترک ہیں. اللہ نے فرمایا اوترک تو
ان کے دشمن ہیں، میں نے تو ان کی اولاد کو کثیر نہیں کوثر بنا دیا ہے، ان کی اولاد کو کوثر بنا دیا۔ آج دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، کسی خطے میں جاؤ، حسنی سید ملیں گے، حسینی سید ملیں گے۔ یہ رب جل جلالہ و عم نوالہ کا فرمان پورا ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کثرت کے ساتھ اولاد رسول کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ لوگ حیران ہیں کہ ایک امام زین العابدین کی اولاد اور ایک امام حسن مصنع کی اولاد، اور پھر سارے بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ سادات موجود ہیں، سادات موجود ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ نبی پاک سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ واضح فرمائیں کہ یہ ساری دنیا میں سادات پھیلا دیے گئے رب جل جلالہ کے حکم سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اہل بیتی امان لأہل الارض، میری اہل بیت پورے روئے زمین والوں کے لیے امان ہے، پناہ ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہو تو زمین کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ یہ نظام زمین و آسمان کا قائم ہے تو حضور کی آل کا صدقہ قائم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مستند حدیث ہے، اہل بیتی امان لأہل الارض، اہل بیتی امان لأہل الارض۔ تو پھر جہاں جہاں زمین والے رہتے ہیں وہاں حضور کی آل کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ زمین والوں کا تحفظ بھی ہو، ان کو پناہ بھی ملے، ان کو امان بھی ملے۔ تو رب جل جلالہ و عم نوالہ کی حکمتوں کا یہ تقاضا تھا، اس لیے پورے روئے زمین میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی کریم علیہ السلام کی آل اطہار کو اشاعت فرمایا، پھیلا دیا، ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی آل پاک کو جو عزت، جو شان رب نے دی، اس کا بیان بڑی تفصیل سے فرمایا ہے، بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، نایاب سی کتاب، نایاب کتاب، نایاب اس واسطے ہے کہ اس کے لکھنے والا وہابیوں کا بڑا چوٹی کا امام ہے، وہابیوں کا علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ جس کو وہابی اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں، اس کی تشریحات اور تفصیلات کو مانتے ہیں، اس نے کتاب لکھی فضل اہل البیت و حقوقہم، فضل اہل البیت و حقوقہم۔ اور میں سن 1999 میں جب دوسرے حج پر گیا تھا تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک عربی بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، آپ کو جو کتاب پسند ہے ایک ایک کتاب اٹھا لو، ایک ایک کتاب اٹھا لو۔ میں نے ساری، بہت لمبی میز تھی، اس پر عربی کتابیں سجی ہوئی تھیں، میں نے حدیث پاک کی بہت سی کتابیں لیں، وہاں سے حدیث پاک کی کتابیں لیں اور بھی بہت سی کتابیں اٹھائیں۔ میری نظر ایک رسالے پر پڑی اور وہ تھا فضل اہل البیت و حقوقہم، اور پھر نام اس پر تھا ابن تیمیہ کا۔ میں نے کہا یہ بھی لینا چاہیے، پتہ تو کریں ابن تیمیہ ہر مسئلے میں جو راہ راست سے بھٹکتا رہا، آخر وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ وہ صداقت ہے، یہ وہ حق ہے جو اللہ نے ابن تیمیہ سے بھی حق بلوا دیا۔ اس نے اس رسالے میں تقریباً 450 احادیث جمع کی ہیں، اہل بیت اطہار کی فضیلت کی احادیث کے مجموعوں میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل بیت اطہار، سبحان اللہ۔ یہ سادات کرام تشریف فرمائے آپ کے سامنے، یہ صاحب آپ کی بستی میں رہتے ہیں،
نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید کو دیکھ کر اس طرح تعظیم کرو جیسے خود نبی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ سید میں خون رسول ہوتا ہے، خون رسول ہوتا ہے، اور یہ فضیلت دنیا کے کسی آدمی میں موجود نہیں ہے۔ اس واسطے علماء حق نے لکھا ہے، علماء حق نے مسئلہ آ گیا تو میں بیان کر رہا ہوں، شاید پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں سادات کی موجودگی میں، ورنہ میں عمومی طور پر یہ مسئلے نہیں بیان کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم خود اپنی تعریف کرتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سادات کو جو مرتبہ دیا ہے، دنیا جب تک قائم ہے، یہ سورج و چاند کا نظام چلتا رہے گا، سادات کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہے اور رہے گی۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، وہ جل جل کر روسیا کر کے مرتے رہیں گے، اور اللہ اہل بیت کی فضیلت کو اور بڑھاتا رہے گا، اہل بیت کی شان کو اور بڑھاتا رہے گا۔ تو میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دیکھیے سادات کو اور خوش ہو جایا کیجئے کہ ان میں خون رسول ہے۔ میں ایک بات آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ میں ابھی جو بات بتا رہا تھا نا آپ کو، سن 99 کی حج کی بات تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے ہم باہر نکلے باب عبدالعزیز سے، تو فٹ پاتھ اس وقت ہوتے تھے، اس میں ہم جا رہے تھے۔ سامنے ایک حبشی بزرگ آ رہے تھے، حبشی بزرگ، وہ آ کے ہمارے سامنے رک گئے، مجھ سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، تم اہل رسول سے ہو؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے، تم اہل رسول سے ہو؟ میں نے انہیں کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر جس محبت، جس تعظیم اور جس تکریم کا اظہار کیا، میں نے دنیا میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ ایسا عشق رسول والے تھے، ایسے عشق رسول والے تھے۔ بس آل رسول کا ذکر ہوا، سرکار کی وجہ سے آنسوں کی جھڑی بھی لگ گئی، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، میری پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، اور کہتے آل رسول، آل رسول۔ یہ لوگ سچے لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، وہ آل رسول کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ نے کوثر عطا کیا، کوثر، جو بھی دیا بے حد دیا، جو بھی دیا بے حد دیا، کثیر کی بات ہی نہیں ہے جی۔ یہ کوثر مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغے کا، کثرت سے کثیر بنتا ہے، کثیر سے پھر اکثر ہوتا ہے، لیکن کثیر اور اکثر میں دوسروں کی نسبت ملاحظہ ہوتی ہے، فلاں سے زیادہ، فلاں سے زیادہ، اور کوثر وہ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، کوثر کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے علم دیا تو بے حد دیا، اللہ نے کمال دیا تو بے حد دیا، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا کیا بے حد بے حساب دیا۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جود و کرم دیکھیے سرکار کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے یہ شعر پڑھ رہے تھے، نعت ہے تو اعلیٰ حضرت کی ہے، نعت پڑھی تو اعلیٰ حضرت نے پڑھی، جو قرآن کا ترجمہ کرتے رہتے ہیں، نعت میں قرآن و سنت کی روح کو گرماتے ہیں، اور سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مانگنے والا ہے اور نہیں سنے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر اس جود و کرم کی ایک بات سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ ایک عربی بدو حضور کی خدمت میں آیا، اس نے سن رکھا تھا کہ مدینے میں رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں، ان سے جو مانگو وہی عطا کرتے ہیں،
وہ آیا آزمانے کے لیے. دیہاتوں میں رہتے تھے, ان کو عرابی کہتے تھے, بدو بھی کہتے ہیں. تو وہ آیا, اس نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک بکری مانگنے آیا ہوں, مجھے ایک بکری دو, ایک بکری دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک بکری؟ اس نے کہا میری طلب ایک بکری کی ہے. حضور نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا یہ ایک بکری مانگنے آیا ہے, اگر میں اس کو ایک دوں تو پھر میرے جود و کرم کی کیا کام ہوگی؟ ایک نہیں, اس نے اپنی دامن کے مطابق مانگا ہے. میں اپنے وسعت والے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کو اتنا عطا کروں گا کہ یہ سب کچھ بھول جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ جو ہمارا ریوڑ کھڑا ہے نا بکریوں کا, وہ سارے کا سارا اس کو دے دو, سارا ریوڑ اس کو دے دو. وہ ریوڑ لے کر جا رہا ہے اور سوچتا جا رہا ہے میری قوم تو کہتی تھی وہ جادوگر ہے, ان کے پاس نہ جانا, جادوگر تو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, یہ مال لٹاتے ہیں, لوگ مال لوٹتے ہیں, یہ مال لٹاتے ہیں. اور میں نے ایک مانگی, انہوں نے کئی سو, تقریباً 500-600 کے قریب بکریاں تھیں, وہ ساری کی ساری دے دیں. وہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا اپنی قوم کو کہوں گا تمہیں لوگ غلط کہتے تھے, وہ غلط کہنے والے غلط کہتے تھے, ان کے جھانسے میں تم آ گئے. وہ جادوگر نہیں ہے, لگتا ہے وہ تو دنیا میں سب سے بڑے سخی ہیں. آؤ تم بھی آؤ, میں بھی جاتا ہوں, دوبارہ ان کا دیدار بھی کرتے ہیں, ان کی جود و کرم کا حصہ بھی لیتے ہیں, اور ان کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت حاصل کر کے رب رحمان کو راضی کرتے ہیں. جب قوم نے دیکھا کہ یہ بھوکا غریب مسکین آج اتنی بکریاں, انہوں نے کہا چوری کرتے تو نہیں آیا, کسی کی چوری کر لی ہے؟ اس نے کہا نہیں چوری نہیں کی, جس نبی کو تم جادوگر کہتے تھے نا, آج میں ان کے پاس چلا گیا, میں آزمانے لگا, ایک بکری مانگی, انہوں نے یہ سارا ریوڑ مجھے دے دیا. آؤ میرے ساتھ چلو, جا کے ودھا کا چہرہ تو دیکھو, واللیل کی زلفیں دیکھو, اور ید اللہ والے ہاتھ دیکھو, ان کی سخاوت, ان کا جود و کرم ملاحظہ کرو. اللہ اللہ, یہ ہے میرے آقا کی عطا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگاتا, ایک سوال ہے. اب لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, آگے پیچھے تو کسی کے پاس جاتے نہیں, اور محفل میں ہو تو پھر پرچیاں ہی پرچیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر نماز جماعت میں 10 یا 20 لوگ ہوں, پھر بھی امام صاحب تکبر پڑھ لے کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ تکبیر کی بجائے لکھا ہوا تکبر ہے, تکبر پڑھ کر نماز ادا کر سکتا ہے, یعنی امام خود تکبیر پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر امام نے خود تکبیر پڑھ دی ہے تو کون سی گناہ ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, وہ تکبیر پڑھ کے جماعت کرا سکتا ہے. اور پھر آگے ہے مسئلہ, کیا چھوٹی یا بغیر داڑھی والا اذان یا تکبر نہیں کر سکتا؟ تکبر تو نہیں کر سکتا, وہ تو عاجزی تو کرے, البتہ تکبیر پڑھ سکتا ہے. بغیر داڑھی والا تکبیر پڑھ سکتا ہے. مجھے یہ بتاؤ, لوگ کہتے ہیں جس کی داڑھی نہیں ہے وہ اذان نہیں دے سکتا, وہ تکبیر نہیں پڑھ سکتا. تکبیر اونچی ہے, اذان اونچی ہے, یا نماز اونچی ہے نا, نماز اونچی ہے, نماز وہ پڑھ سکتا ہے. بغیر داڑھی والا نماز پڑھ سکتا ہے, بغیر داڑھی والا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی نماز فتویٰ لگائیں مولوی, اس کی نماز مردود ہے, اس کو مسجد سے نکال دو, نماز نہ پڑھ. اگر اس کو مسجد سے نکال سکتے ہو نکالو, اس کو مسجد سے نکالو, نماز نہ پڑھنے دو. اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ کیا ظلم ہے کہ اس کو بھگاتے ہو, نفرت دلاتے ہو, تو اذان نہ کہے, تو تکبیر نہ کہے. یہ پابندیاں شریعت نے نہیں لگائیں,
یہ مولویوں کی خود ساختہ پابندیاں ہیں. نماز اس کو پڑھنے دو، اس کو تکبیر کہنے دو، اس کو اذان کہنے دو. وہ اذان کہتے کہتے آخر اس سنت پر بھی آ جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں تم نفرت دلانے کے لیے آئے ہو یا لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے ہو؟ آج منفر تو لوگ ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا فقہ، ہماری شریعت شدت پسند نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت پسند نہیں تھے. حضور تو محبتوں کی خیرات تقسیم کرتے تھے. حضور محبتوں کی خیرات. اب بخاری شریف کے ایک حدیث میں پڑھ دوں، بخاری شریف کے ایک حدیث پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک آدمی نے چوری کی، پکڑا گیا. عدالت نبوی میں حکم ملا اس کے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر عادت نے پھر مجبور کیا، پھر اس نے چوری کی، پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تیسری بار پھر پکڑا گیا، پھر ہاتھ دونوں کٹ گئے، پھر بھی چوری کر رہا ہے. اب چوری کر کے پکڑا گیا تو حاضر دربار نبوت ہوا. تو ایسے مجمع بیٹھا تھا، مجمع سے کسی نے یہ کہہ دیا خود تجھے خدا لعنت کرے، تو بار بار چوری کرتا ہے. ایک بار ہاتھ کٹوائے پھر ہاتھ کٹوائے، اللہ تجھ پر لعنت کرے. یہ بات اس نے کہی. اب سنو، میں بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار اس پر لعنت نہ کرو، اس کو لعنت نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. آئی سمجھ نا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو کتنی داڑیاں والے تھے، داڑیوں کو جواہر اور موتی بھی لگاتے تھے، وہ تو دریائے نیل میں غرق ہو گئے. داڑھی بھی تھی، فرعون کی داڑھی ابھی دیکھو، اس کی لاج مصر میں پڑی ہے، اس کی بڑی داڑھی تھی. داڑیوں کو وہ موتیوں سے، جواہرات سے جڑتا تھا. اس داڑھی کا کیا فائدہ جو نبی سے دور کر دے؟ اس داڑھی کا کیا فائدہ جو نبی سے دور کر دے؟ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، ضرور رکھیے. داڑھی کی توہین مت کیجیے، لیکن یہ نہیں اگر کسی خطا کار گناہگار کو دیکھو تو اس کو اور زیادہ قریب کرو. وہ بیمار ہے. بیمار کو دھکے دے کے ہسپتال سے باہر نہ نکالو. آخر تم علاج کرنے والے ہو تو مریض کا علاج کرو، نہ کہ دھکے دے کے باہر نکالو. باہر نکالو گے علاج کیسے ہوگا؟ وہ گناہگار ہے، گناہوں کا مریض ہے. آپ اس کو اور زیادہ پیار دو، اور زیادہ شفقت کرو، تاکہ وہ خود بخود شرمندہ ہو کر گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے. اور پیارے نبی علیہ السلام کی جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، حضور پہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ کی پڑھائی بیان کر رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا وہ خود بخود سنت رسول بھی چہرے پہ سجا لے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ قبلہ شاہ صاحب کی محفل قبول و منظور.